بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسان اردو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے متشابہ الفاظ۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ متشابہ الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں اور متشابہ کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ متشابہ الفاظ دراصل ہماری اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت اور آوازوں میں مشابہت ہے، مگر اعراب اور املا اور معنی میں مختلف ہیں۔ ایسے تمام الفاظ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً ہال اور حال۔ اب جیسے ہال کہا جاتا ہے بڑے کمرے کو، اور حال کیفیت، جیسے ہم کسی سے پوچھیں کہ تمہارا کیا حال ہے۔ پھر عالم اور عالم۔ اب اس میں زبر اور زیر کا فرق ہے۔ عالم کہتے ہیں دنیا کو اور عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو۔ اب آپ کے سامنے کچھ متشابہ الفاظ جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کس طرح آوازوں میں یہ جو متشابہ الفاظ ہیں بالکل ایک جیسے ہیں مگر ان کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ جیسے حامی اور حامی، ایک ہے حلبے والی ہے سے کے ساتھ حامی ہے، جبکہ دوسرا حک والی۔ جو حلبے والی ہے اس کا معنی ہے حمایت کرنا، جبکہ حامی حک والی ہے کے ساتھ جو ہے حامی بھر لینا، کوئی کام ذمہ لے لینا، یعنی ہم کسی کام کی حامی بھر لیں۔ پھر صدا اور صدا، ایک ہے صدا ہمیشہ جیسے صدا خوش رہو، اور ایک ہے صدا پکارنا یا آواز لگانا جیسے فقیر نے صدا دی۔ صبا اور صبا، ایک صبا سین کے ساتھ اور ایک سواد کے ساتھ۔ صبا کہتے ہیں ایک قوم کے نام کو جو سین والا ہے، اور سواد والی صبح کی ہوا کو، جیسے باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ اب قلب اور قلب، اب جو کینچی والے کاف کے ساتھ قلب ہے وہ ہے دل، اور ڈنڈے والے کاف کے ساتھ وہ ہے کتا، اس کے معنی کتے کے ہیں۔ پھر اسی طرح نقطہ اور نقطہ، اب اس میں بھی کینچی والے کاف اور ڈنڈے والے کاف کا فرق ہے۔ جو ہم جب اپنا کوئی سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اکثر سوال آتا ہے کہ پاکستان کے صوبوں کے بارے میں 5 نکات تحریر کریں، تو وہ جو نکات ہیں جو آپ نے پوائنٹس تحریر کرنے ہیں، اشارے تحریر کرنے ہیں، وہ ڈنڈے والے کاف کے ساتھ ہیں۔ یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ ضروری اشارات دے رہے ہیں، ضروری باتیں لکھ رہے ہیں۔ اور ایک ہے نقطہ کینچی والے کاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہے مرکز یا حرف میں استعمال ہونے والا نقطہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا، یعنی نقطہ انجماد وہ جگہ جہاں پر چیزیں جم جاتی ہیں، وہ ایک پوائنٹ ہے، اس سے نیچے گر گیا۔ اور جو الف بے پے تے ٹے بے میں پے میں جو نقطے ڈلتے ہیں اس کو بھی یہ والا نقطہ کہا جاتا ہے۔ پھر نصب اور نصب، ایک نصب ہے سواد کے ساتھ گاڑنا، اور دوسرا نصب ہے سین کے ساتھ نسل یا خاندان۔ نصب گاڑنا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیمہ لگانے کے لیے زمین میں میخیں گاڑی گئیں، نصب کی گئیں، تو یہ کہا جائے گا نصب کرنا کہ میخیں نصب کیں۔ اور دوسرا نصب خاندان، نسل، وہ حسب نصب، کہ اس کا حسب نصب ایسا ہے، وہ خاندان اور نسل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر بعد اور بعد، ایک بعد کسی چیز کے بعد کہ تم بعد میں آنا میں پہلے جاؤں گا، یا تم یہ کام بعد میں کر لینا، یہ پہلے کر لو، اس کو کہا جاتا ہے بے عین دال بعد، اور بے الف دال بعد کہا جاتا ہے ہوا کو، جیسے باد صبا، باد نسیم، بعد ہوا کو کہا جاتا ہے۔ جملوں میں متشابہ الفاظ کا استعمال،
اب ہم دیکھیں گے کہ جملوں میں متشابہ الفاظ کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، کہ ہمارے پاس ایک جملہ دیا گیا ہے اور پھر آگے متشابہ الفاظ تحریر کیے گئے ہیں۔ ہم جملہ پڑھ کے اس کے معنی کے لحاظ سے جو صحیح املا کا لفظ ہے وہ وہاں پر تحریر کریں گے۔ جیسے بشیر نے عبداللہ کا کام کرنے کی ڈیش بھر لی، یعنی کہ کسی کے کام کو کرنے کی رضامندی لے لینا کہ وہ شخص یہ کام کرنے پر رضامند ہے۔ حامی اور حامی، تو جو حلبے والا ہے حامی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حمایت کرنا، جبکہ حق والا ہے کہ آپ کسی کی کام کرنے کے لیے آپ اس کے لیے رضامند ہیں، تو یہاں پر حامی آئے گا حق والا۔ پھر ملکہ بلقیس قوم ڈیش کی حکمران تھی۔ اب یہاں پر صبا اور صبا، جو سواد والا صبا ہے اس کا معنی ہے ہوا کے، اور سین والا صبا قوم کا نام ہے، تو ملکہ بلقیس جو تھی وہ قوم صبا یعنی سین والا جو صبا ہے اس کی حکمران کا نام ہے، تو یہاں پر صبا یعنی کہ سین بے الف یہ آئے گا قوم صبا۔ مرزا ہر بات سے ایک نیا ڈیش نکال لیتے ہیں۔ اب ایک نقطہ ہے اشارہ اور ایک نقطہ ہے الف بے پہ کے نیچے حروف کے اوپر جو ہم نقطے لگاتے ہیں وہ، تو ہر بات سے ایک نیا نقطہ نکال لیتے ہیں۔ اس میں جو ڈنڈے والا کاف ہے اس کا نقطہ آئے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی چیز نکال لینا۔ پھر مریم کی ڈیش کمزور ہونے کی وجہ سے اسے اینک لگانی پڑی۔ نظر اور نظر، جو نون زال اور رے ہے نظر، یہ کسی کو تحفہ دینا، اور نون جو زوئیں ہیں یہ ہے آنکھوں والی نظر، جو ہم دیکھتے ہیں اس نظر کو کہا جاتا ہے۔ تو مریم کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے اسے اینک لگانی پڑی، یہاں پہ نون زوئیں رے والی نظر جو ہے وہ آئے گی۔ مجھ سے بوڑھی عورت کا نالا نہ سنا گیا۔ اب یہاں پر نالا اور نالا، نون لام الف لا والا نالا ندی نالے کو کہا جاتا ہے، اور نون لام ہے والا نالا رونا یا فریاد کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو مجھ سے بوڑھی عورت کا نالا یعنی کہ نون الف لام ہے، اس کی فریاد نہ سنی گئی، اس کا نالا نہ سنا گیا۔ یہاں پہ نون الف لام ہے والا جو نالا ہے وہ آئے گا۔ اپنے ڈیش پر اترانے سے بہتر ہے کہ اعمال اچھے کیے جائیں۔ نصب اور نصب، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ نصب سین والا جو ہے وہ کہا جاتا ہے نسل اور خاندان کو، اور جبکہ سواد والا ہے کسی چیز کو گاڑنا۔ تو یہاں پر اپنے نصب پر یعنی اپنے خاندانی حسب نصب پر اترانے سے بہتر ہے کہ اعمال اچھے کیے جائیں۔ یہاں پر نون سین اور بے والا نصب آئے گا۔ امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو متشابہ الفاظ کے بارے میں، اس کے استعمال کے بارے میں اور اس کے معنی کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب آپ جملوں میں معنی کے لحاظ سے اس کو استعمال کر سکیں گے۔ شکریہ۔